رگے جاہیں وہ اس انائلیاس ایپیسوڈ 10 یور ریکویسٹ از ریجیکٹڈ. وہ بھی دریاب تھا. اسے غصہ دلانا اس کا فرض تھا. ریکویسٹ کس نے کی ہے آپ سے؟ اپنے آپ کو ترم خان سمجھنا چھوڑ دیں. وہ غصے کی زیادتی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی. ریئلی؟ حالانکہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری بہت بڑی فین ہے. اب کوئی لڑکی ایسی بات کرے اور میں پھر بھی خود کو ترم خان نہ سمجھوں تو یہ تو میرے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. وہی ہوا جس کا فاطینہ کو ڈر تھا. وہ اس کی باتوں کو اب اسی پر لوٹا رہا تھا. میرا آئیڈیل کمزرف انسان نہیں تھا جو دوسروں کو انہی کی انجانے میں کہی جانے والی باتیں لوٹا کر مزے لیتے ہیں. صحیح کہتے ہیں لوگ، انسانوں کو پہچاننا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے نہ صرف پہچاننے میں غلطی کی بلکہ جلد بازی بھی کر گئی. اس نے سنجیدگی سے کہا. اب کی بار دریاب کو اپنا مذاق سیریس ہوتا لگا. وہ اسے کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اسے لگا کہ اب کی بار وہ ہرٹ ہوئی ہے. آپ کو اپنی اصلیت نہ بتانے کی وجہ اس نے کچھ سوچتے بات کلیئر کرنی چاہی، مگر فاطینہ اس کی بات کاٹ گئی. مجھے نہ آپ میں انٹرسٹ ہے اور نہ اب اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ آپ نے اپنی اصلیت چھپا کر میرے بہت پاکیزہ خیالات کا مذاق اڑایا. کسی بھی وضاحت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اور نہ اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. اپنی بات کہہ کر اس نے چہرہ دوسری جانب کر لیا. دریاب کو صورتحال کے اتنا سنگین ہونے کی امید نہیں تھی. اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی. آپ واپس کیسے جائیں گے؟ گاڑی سے اترتے ہی فاطینہ نے سوال کیا. چلا جاؤں گا، اب آپ اندر جائیں. دریاب نے دھیمے لہجے میں کہا. آپ ایسا کریں کسی کو کال کر کے بلا لیں، تب تک اندر آ جائیں. اس طرح مناسب نہیں لگ رہا. نہ جانے کیوں وہ یہ سب کچھ کہہ گئی. دریاب کا گاڑی کا دروازہ کھولتا ہاتھ وہیں رک گیا. مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی. جو ہی دریاب نے اسے دیکھا فاطینہ کی نظروں کا رخ سامنے سیاہ کول تار کی بنی سڑک پر ہو گیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دریاب نے مسکراتی نظروں سے سوال کیا. آپ میرے شاشو کے لیے کام کرتے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک نہیں لگتا. اس نے اپنی طرف سے توجہ بیان کی جو بہت لولی لنگڑی تھی، یا کم از کم دریاب کو تو ایسا ہی لگا تھا. آپ میرے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ میرے رشتے اور تعلق کو بیچ میں کیوں لاتی ہیں؟ دریاب کے سوال پر اس کے دل نے رفتار بدلی. آپ کو اندر چلنا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو وہ غصے سے بولی. ہا 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 چلیں. دریاب اس کے انداز پر قہقہہ لگائے بغیر نہیں رہ سکا. فاطینہ گاڑی سے نکل کر دروازے کے پاس گئی. چوکی دار کو آہستہ سے دروازہ کھولنے کا کہا تاکہ اندر آواز نہ جائے، اور اگر مریم تک آواز چلی جاتی تو اس کی شامت آ جاتی. ویسے بھی وہ بیمار تھیں. وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کوئی بھی پریشانی ملے. دریاب آہستہ سے گاڑی اندر بڑھا لے گیا. فاطینہ گاڑی سے نکل کر دروازے کے پاس گئی. چوکی دار کو آہستہ سے دروازہ کھولنے کا کہا. جو ہی وہ اندر آئے ساشا سامنے ہی لاؤنج میں جاگتی ہوئی نظر آئی. ایک ہاتھ میں تسبیح تھی. کچھ دیر پہلے ہی اس کی طاہا سے بات ہوئی تھی. اسی نے بتایا تھا کہ دریاب فاطینہ کو لے کر آئے گا. السلام علیکم. دریاب نے ساشا کو ہولے سے سلام کرتے اس کے قریب آنے پر سر پر ہولے سے ہاتھ رکھا. وعلیکم السلام. سولی پہ جان ٹنگی ہوئی تھی میری. اماں بھی 2 مرتبہ تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہیں. بڑی مشکل سے انہیں بتایا کہ تم کسی اسائنمنٹ کی تیاری کر رہی ہو، بہت مصروف ہو. ساشا نے خفگی سے اسے دیکھا جو بلیک جینز کی پینٹ اور جیکٹ میں کھلے بالوں کو پھر سے باندھنے میں مصروف تھی، جبکہ دریاب صوفے پر بیٹھ چکا تھا. کیا ہے یار، یہ اماں کو بھی سچ میں چین نہیں. ہاتھ ماتھے پر مار کر وہ ایک جانب کمرے میں چل پڑی. کیسا رہا آپ لوگوں کا مشن؟ ساشا دریاب کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی. الحمدللہ. بس اب کل کا انتظار ہے کہ ان لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اماں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ دریاب نے نظریں جھکائے جواب دیا. ساتھ ہی مریم کی طبیعت بھی پوچھی. شکر ہے اللہ کا، اب کافی بہتر ہیں، ساشا نے بھی جواب دیا. اتنی دیر میں ٹراؤزر اور شرٹ پہنے اپنے مخصوص انداز میں گلے میں اسکارف لیے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے فاطینہ باہر آئی. چائے بناؤں؟ ان کے قریب آتے ہی اس نے پوچھا. نہیں، کالی مرچوں والی چائے آپ ہی کو مبارک ہو. میں ساشا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے ہی پیوں گا، دریاب نے جلدی سے کہا. ساشا نے دریاب کی بات پر حیرت سے فاطینہ کو دیکھا جس کے ہونٹوں میں دبی دبی مسکراہٹ تھی.
تو تم نے کالی مرچیں؟ ساشا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس دن کتنی معصومیت سے اس نے کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں نا تو تم نے بھی تو ہاں نا تو تم نے بھی تو یخنی جیسی چائے بنائی تھی، میں نے تو یخنی سمجھ کر کالی مرچ ڈال دی۔ وہ فاتینہ ہی کیا جو اپنی غلطی مان لے؟ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اتنی تو خیر تم بچی نہیں ہو کہ تمہیں چائے اور یخنی کا فرق نہیں پتا۔ تم ہی واہ واہ کر کے پی رہی تھی اور چائے ہی سمجھ کر پی رہی تھی۔ اب تو تم خود ہی بناؤ گی۔ وہ دونوں لڑنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ دریاب نے طاہا کو فون کر کے آنے کا کہا۔ آپ دونوں مہربانی کریں کچھ بھی نہ بنائیں، مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دیں، دریاب نے ان کی لڑائی ختم کرواتے کہا۔ ارے نہیں بھائی، میں بنا کر لاتی ہوں۔ ساشا شرمندہ ہوتی تیزی سے اٹھی۔ اپنے ان کے لیے بھی بنا لیں، طاہا مجھے لینے آ رہا ہے۔ دریاب نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ فاتینہ بھی جانے کے لیے پڑ تول رہی تھی۔ بیٹھیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، دریاب نے اسے اٹھتے دیکھ کر سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، آئی گیس میرے مذاق نے آپ کو ہرٹ کیا ہے۔ فی الحال سوری ایکسیپٹ کریں۔ ہاں اس مذاق کو میں نے پرولونگ کیوں کیا وہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ حالانکہ میرا مقصد کبھی بھی آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے یا ہم میں سے کسی نے آپ کے جذبوں کا مذاق اڑایا ہے۔ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ دریاب نے اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیا۔ کب، کیسے اور کیوں وہ اسے ہر انداز اور ادا میں بھاتی جا رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب میرا مذاق سب کے سامنے بنایا ہے تو معافی بھی سب کے سامنے مانگے۔ وہ دریاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا اسے چیلنج دیتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کا مذاق نہیں اڑایا۔ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ وٹ سو ایور، مذاق بنایا یا نہیں، مگر بن تو گیا نا۔ سب نے میری فیلنگز کو انجوائے کیا، اور ہاں، اس سب کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ تھا۔ اب یاد آیا ہے کہ اس دن ہمیں یونیورسٹی سے بچا کر گھر لے جاتے جب وسیع نے آپ کا آدھا نام ادھورا لیا تو آپ نے فوراً اس کی بات کاٹ کر در کو حیدر کروایا۔ یو آر سو کلیور، اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مذاق نہیں اڑایا۔ ٹھیک ہے، تب تک میں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ دریاب نامی کوئی بندہ مجھے پسند ہے، مگر جب میں نے پوچھا تب تو آپ کلیئر کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب آپ نے جان بوجھ کر کیا۔ بہت شوق تھا آپ کو اپنی تعریفیں سننے کا، اور تو کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مگر اب میں بھول چکی ہوں کہ میں دریاب نامی کسی بندے کو جانتی تھی، یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ آخر کار آتش فشاں پھٹ چکا تھا۔ وہ بولتی آئی تو پھر اگلی پچھلی سب کسریں پوری کر گئی۔ اور کچھ؟ دریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر یہ مسکراہٹ بھی اسے چڑھانے والی محسوس ہوئی۔ اپنے غصے پر اسے پرسکون دیکھ کر فاتینہ کو اور بھی آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دریاب کی کلاس لیتی طاہا اندر آ چکا تھا۔ ہیلو بڈی، سب ٹھیک رہا؟ اس نے آتے ہی دریاب کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ ہاں یار، کوئی ٹینشن نہیں، دریاب نے جواب دیا۔ آپ وہاں کیا کرنے گئی تھیں؟ طاہا نے اب کی بار فاتینہ سے پوچھا، جو اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ٹھیک کر چکی تھی۔ آپ لوگوں کے پاس ان لوگوں کا ریاکشن جانے کا صرف ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے نمرا، آپ کے باس کی منظور نظر۔ فاتینہ نے دریاب پر طنز کیا۔ یہ الزام ہے؟ وہ ہنستے ہوئے چلایا۔ نہ جانے کیوں اس کا غصہ، جلنا کرنا سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تم چپ کرو، طاہا نے اسے گھوری ڈالی۔ میں وہاں وارڈن کے روم میں راہداری اور کچھ اور کمروں میں ایسے خفیہ کیمرے لگانے گئی تھی جو نہ صرف ان کی نقل و حرکت دکھائیں گے بلکہ وہ وہاں کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سنائی دیں گی، اور یہ بہت ضروری تھا۔ کیا پتا نمرا ان کو صحیح انفارمیشن دے سکے کہ نہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ کہ شہریار نمرا کو سب سے پہلے قابو کرے گا، یہ جاننے کے لیے کہ اس نے کہیں مخبری تو نہیں کی، اور اگر وہ قابو آ گئی تو پھر وہ اسے کہیں ٹھکانے لگا کر یہاں سے 9 دو 11 ہو جائے گا، تو آپ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بے شک وہ کوشش تو کریں گے کہ آپ لوگوں تک پہلے پہنچیں، مگر ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں، اور نمرا تو ان کے اصل ٹھکانے سے واقف بھی نہیں۔ فاتینہ کی بات نے نہ صرف انہیں چونکایا بلکہ اس کی دور اندیشی کو تو دریاب نے دل میں بہت سراہا، مگر طاہا نے اظہار بھی کیا۔ بالکل صحیح بات ہے، ہمیں اس پہلو کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا، آپ کی سر نے واقعی بہت زبردست ٹریننگ کی ہے۔ طاہا نے اس کی کھلے دل سے تعریف کی۔ السلام علیکم، ساشا کچن سے چائے لائی اور طاہا کو سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیں، طاہا نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈال کر کہا۔ شادی کب کر رہے ہیں آپ؟ فاتینہ نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔
साशा ने बारी बारी सबके आगे कप रखे और अपना कप लेकर फातीना के साथ बैठ गई। उम्मीद है अगले वक्त उम्मीद है अगले हफ्ते निकाह और रुखसती हो जाएगी। कल अम्मी आ रही हैं, फिर सब फाइनल हो जाएगा। ताहा की बात पर वो हैरान हुई। इस घुन्नी ने मुझे कुछ नहीं बताया, इसने साशा को घूरा। मुझे भी आज ही पता चला था, साशा ने जल्दी से वजाहत की। दरियाब जो खामोशी से चाय पीने में मसरूफ था, एक नजर इसके खुशी से तमतमाते चेहरे पर डालकर नजर फेर गया। कोबरा पुरसकून अंदाज में अपने कमरे में बैठा इन क्लाइंट से बातें करने में मसरूफ था, जिन्हें इसने अगले माह से लड़कियों की फाहश तस्वीरें भेजनी थी। दूसरे मोबाइल पर शहरयार की मुसलसल आने वाली कॉल्स ने इसकी तवज्जो मुंतशिर की। इसने एक बात मुख्तसर करके फ़ोन बंद करके शहरयार की कॉल पिक की। गाली, क्या तकलीफ है तुझे? सुबह सुबह तंग करके रख दिया है। इसने घड़ी देखी जहां सुबह के 10 बज रहे थे। बॉस, वो आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। हॉस्टल से हमारी अद्वियात और असलहा कोई रातों रात ही लेकर गायब हो गया है, और मेरा एक बंदा भी मरा पड़ा है। क्या बकवास कर रहा है? कोबरा गुर्राया। बॉस, सही कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा किसको इस खुफिया जगह का पता चला। शहरयार की परेशान आवाज फिर से सुनाई दी। इस वार्डन को काबू कर, इसी ने ना किसी को बता दिया हो। वो गुस्से से धाड़ा। नहीं बॉस, मैंने काफी उगलवाया है और मार भी लगाई है, मगर वो कुछ नहीं जानती। शहरयार की बात पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। फिर इस लड़की से पता कर, क्या नाम है? हाँ, निम्रा, ये इसी की कोई चाल है। इसे याद आया कि इससे मुलाकात के दौरान वो अलग से इसके साथ बिजनेस करने के बारे में बात कर रही थी। इस वक्त इसने इसे टाल दिया था, मगर अब इसका शक सीधा इसकी जानिब गया था। क्या पता वो ब्लैकमेल करके इससे पैसा निकलवाना चाहे। इसने गुस्से से जबड़े भींचे। मेरा नहीं ख्याल बॉस कि वो ऐसा करेगी। शहरयार मिन मिनाया। तुम मेरे से ज्यादा इन चीजों को जानते हो। गाली, अगर इतने ही इसके मामले में नरम पड़ रहे हो तो किसी दिन वो तुम्हें गोली मारकर चलती बनेगी। इन औरतों पर कभी ये तलवार नहीं करना चाहिए, हजारों रूप होते हैं इनके। बहरहाल, अगर तुम पूछगछ नहीं कर सकते तो फिर मुझे अपने तरीके से बुलवाना पड़ेगा। कोबरा ने सफाकी की इंतहा कर दी। मैं पता करता हूँ, वो जल्दी से बोला। बस ठीक है, कुछ देर में मुझे फोन करके बताओ। इसने क्या कहा? मुंह से बात ना समझे तो फिर हाथों का इस्तेमाल करने में मत झिझकना। अगर कुछ मालूम ना हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। कोबरा ने इसे धमकी दी। नहीं बॉस, मैं पता करवाता हूँ। वो कोबरा की धमकी पर बामुश्किल अपनी आवाज की घबराहट को काबू करते हुए बोला। ओके, कहते साथ ही इसने फोन बंद कर दिया। कैसी हैं अब आंटी? 3-4 दिन की गैर हाजिरी के बाद आज फातीना यूनिवर्सिटी आई थी। मुजना के लहजे में फिक्र थी। अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफी बेहतर है, इसने जमाई रोक कर कहा। वो दोनों इस वक्त सर वासे की क्लास के लिए बैठी हुई थीं। इतनी जमाइयाँ क्यों ले रही हो? रात में सोई नहीं थी क्या? मुस्ना ने फिर से इसे जमाई रोकते देखा। हाँ यार, बस अब वो क्या बताती कि रात में क्या क्या कारनामे करके आई है। अभी दिल में सोचा ही था कि दरवाजे से अंदर आते दरियाब को देखकर रात की कुछ इसकी अनकही बातें फिर से याद आने लगी। निम्रा भी आई हुई थी। दरियाब क्लास में आकर इसी के साथ बैठा। फातीना का ध्यान ना चाहते हुए भी इन्हीं की जानिब था। जब से जब तक पता नहीं था कि ये दरियाब है, फातीना इसे आम लड़कों की तरह ही ट्रीट करती थी। मगर अब ना सिर्फ ये मालूम था कि वही दरियाब है, बल्कि इससे एक अहम रिश्ता भी जुड़ चुका था। अपनी सब नाराजगी के बावजूद दिल इसकी जानिब धमकता था, जिसे वो डांट डपट कर चुप करवा देती थी। क्लास लेते के साथ ही वो निम्रा के साथ गायब हो चुका था। वो जानती थी वो निम्रा के साथ गायब हो चुका था। वो जानती थी कि वो इसे सिर्फ इस केस की वजह से डील कर रहा है। इसके इन दोनों का यूं इकट्ठे रहना एक आंख नहीं भाता था। इसने तुम्हें साशा और ताहा के बारे में बताया था ना? फातीना ने अपना ध्यान हटाने के लिए मुस्ने को मुखातिब किया। हाँ, इस वक्त इनका क्या जिक्र? वो दोनों इस वक्त कैफे के करीब थीं, जहां से थोड़े ही फासले पर दरियाब और निम्रा बेंच पर इकट्ठे बैठे नजर आ रहे थे। हाँ क्यों, क्या हुआ? मुस्ना को अच्छी तरह आजमाने के बाद वो फातीना के राज को राज ही रखेगी। फातीना ने इससे थोड़ी बहुत अपनी जाती बातें बताना शुरू कर दी थी। साशा और ताहा के बारे में भी वो मुस्ना को बता चुकी थी, मगर अपने और दरियाब के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। इन दिनों की इसी हफ्ते के आखिर में शादी होने वाली है। इसकी बात पर मुस्ना को खुशगवार हैरत हुई। वाकई में ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम मुझे बुलाओगी इनकी शादी में? मुस्ना ने खुशगवार हैरत का मुजाहरा करते आखिर में हसरत से पूछा।
ایسا گڈ آئیڈیا ہے میرے پاس، ویسے ایسا تو ہوگا، ویسے بھی مجھے تمہیں کسی خاص بندے سے ملوانا ہے۔ فاطینہ کے انداز میں بھی پوری اسراریت تھی۔ کس سے؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ اب تو اس کا ہر انداز مسنا کو خوفزدہ کرتا تھا، اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ اوفو، ایک تو تم ڈرپوک کس قدر ہو، میں نے کون سا تمہیں کوئی ڈریکولا سے ملوا دینا ہے؟ حد ہے مسنا، میری دوست ہو کر بھی اتنی ڈرپوک ہو۔ فاطینہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ تو کیا کروں؟ تم اتنی ان پریکٹیکل ہو گئی ہو کہ اب ڈر ہی لگتا ہے، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے لیے کیا سوچ رہی ہوں اور تم لعنت میری سوچ پر۔ فاطینہ اس کے انداز پر سچ مچ برا مان گئی۔ اچھا نا یار، چلو کچھ کھائیں، مسنا نے بات پلٹنا چاہی۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں۔ نہ جانے اس کی چھٹی حصے سے کیوں بار بار کہہ رہی تھی کہ دریاب کسی اور ہی چکر میں آج نمرا کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ مسنا کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ گئی، مگر نظریں ان دونوں پر جمی تھی۔ مسنا نے اپنی لاپرواہ طبیعت کے باعث فاطینہ کی حرکتوں پر غور نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی۔ فاطینہ، جو ہمیشہ سے ایک وقت میں کئی کام کرنے کی عادی تھی، اس وقت بھی بڑے مزے سے مسنا کی باتوں کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ دریاب اور نمرا پر بھی نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور دماغ میں اگلا لاہمہ عمل تیار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نمرا موبائل پر باتیں کرتے ہوئے نظر آئی، اور پھر عجلت میں ایک سمت چل پڑی۔ دریاب بھی تھوڑی دیر بعد تیزی سے ایک جانب جاتا دکھائی دیا۔ فاطینہ نے جلدی سے موبائل بیگ سے نکال کر ایسے پڑھا جیسے کسی کا میسج آیا ہو، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مسنا، یار ساشا کا میسج ہے، مجھے ذرا ایمرجنسی میں نکلنا ہے، تمہیں بتایا تھا نا کہ آج تہا کی امی آ رہی ہیں، تو بس اسی لیے جلدی جانا ہے۔ تیزی سے مسنا کو بتاتی وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں تم جاؤ، اسے خدا حافظ کہتی وہ اسی سمت بڑھی جس طرف دریاب گیا تھا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے جو ہی وہ ڈپارٹمنٹ کے پچھلی جانب آئی، دریاب اپنی گاڑی ریورس کرتا ہوا تیزی سے پارکنگ سے نکال رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگی۔ جو ہی اس نے گاڑی ریورس کر کے باہر نکالی، فاطینہ گاڑی کے سامنے کھڑی ہو کر اسے روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اگر وہ بروقت بریک نہ لگاتا تو یقیناً گاڑی فاطینہ کو لگتی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ! جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، دریاب غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، یہ بے وقوفی نہیں، عقل مندی ہے۔ اکیلے تو اب آپ کو کسی مشن پر نہیں جانے دوں گی۔ وہ بیگ پچھلی سیٹ پر پھینک کر ایسے بولی جیسے وہ آفس ٹور پر نکلا ہو۔ یہ یقیناً آپ اسی پیپر کے بلبوتے پر کہہ رہی ہیں نا جسے آپ کوئی اہمیت نہیں دیتی؟ دریاب نے طنز کیا۔ جی نہیں، بلکہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر جس کی وجہ سے یہ مشن شروع ہوا ہے۔ ایسے ہی تو آپ کو سارا کریڈٹ نہیں لینے دوں گی۔ میں اگر شہریار اور نمرا کو ہائی لائٹ نہ کرتی تو آپ ابھی تک یونی میں بیٹھے ٹامک ٹوئیاں لے رہے ہوتے۔ اس نے دریاب کی غلط فہمی دور کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ یہی سوچ ہے، یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی تک چھوٹی سی ایجنٹ ہیں، دریاب نہیں بن سکی۔ دریاب نے اسی کے کہے الفاظ اس کو لوٹائے تھے۔ مجھے اب دریاب بن کر کرنا بھی کچھ نہیں ہے، اس نے نہ جانے کس رو میں کہہ دیا تھا۔ دریاب چونکا۔ اچھا وہ کیوں؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، آپ کو کیوں بتاؤں؟ خوام خواہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یکدم وہ واپس اپنے خول میں سمٹی۔ آپ یقیناً نمرا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گویا ہوئی، یقیناً کوئی ماسک ہے آپ کے پاس؟ اب جب وہ اس کے ساتھ شامل ہو ہی گئی تھی تو اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض تھا۔ ہاں ہے۔ ارے یاد آیا، آپ تو گاڑی بھی کوئی اور لے کر آئے ہیں، یہ آپ کی گاڑی تو نہیں؟ فاطینہ نے تیزی سے پیچھے پڑا بیگ کھنگالا۔ دریاب نے ہوں کہہ کر گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک ماسک نکالتے ہوئے پہنا۔ فاطینہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں کی شکلوں پر ایسے ماسک چڑھ چکے تھے جس سے ان کو پہچاننا کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ شہریار نے اسے بلایا ہے نا؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اسے اب نمرا سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ فاطینہ نے فخریہ انداز اپناتے ہوئے اپنی دور اندیشی بیان کی۔ کوئی تیر نہیں مارا آپ نے، میں اور سر آلریڈی اس پہلو کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ دریاب نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ آپ تو ویسے بھی دوسروں کے ٹیلنٹ سے جلتے ہیں، وہ کہاں چپ کرنے والوں میں سے تھی۔ دریاب نے اسے گھورا۔ ذرا جو اسے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا احساس ہوتا۔ گاڑی سے اتار دوں؟ وہ غصے سے بولا۔ ایکسکیوز می، سوچئے گا بھی مت، ایک منٹ کی دیر نہیں لگاؤں گی آپ کا ماسک اتارنے میں۔ اس کی دھمکی پر دریاب کی بھویں تن گئی۔ کچھ زیادہ ہی ہلکا لے رہی ہے مجھے، اس نے دل میں سوچا۔ وقت کی نزاکت کا احساس کر کے وہ فی الوقت کے لیے خاموش ہو گیا۔ جو ہی ان کی گاڑی میں لائبریری کی پارکنگ کے قریب آئی، انہوں نے نمرا کو شہریار کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ یہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ فاطینہ نے اپنی سوچ کو الفاظ دیے۔
پوچھ گچھ کے لیے۔ دریاب کی بات پر وہ الجھی، کیا مطلب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نمرا کو کال شہریار کی آئی تھی اور اس نے اسلحہ اور منشیات کے خرد برد ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ضروری ملنا ہے۔ وارڈن سے تشدد کے بعد کچھ اگلوانے کے باوجود انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے مخبری تو نہیں کی، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ وہ نمرا سے پوچھ گچھ کریں گے، اور یہ سب حالات ہمارے ذہن میں پہلے سے تھے۔ تشدد کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فاطینہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیمروں کو چیک کرنے کے لیے تو وہ ساشا کو بٹھا کر آئی تھی اور اسے یہ ہدایت دے کر آئی تھی کہ جو کچھ بھی ہو اسے ریکارڈ کر لے۔ آپ جو رات کو کارنامہ کر کے آئی ہیں، اس سے ایک تو یہ ساشا بہت بڑی مخبر ہے، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب بآسانی شہریار کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا، مگر اس طریقے سے کہ اسے شک بھی نہ گزرے۔ اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوا ان کیمروں کا؟ اس نے اپنے کام کی تعریف سننی چاہیے، کوئی خاص نہیں، وہ دریاب ہی کیا جو اسے چڑھائے نہ۔ کیا مطلب؟ اتنی محنت کر کے اپنی جان پر کھیل کر اتنا بڑا رسک لیا، اور آپ خود تو وہاں بیٹھے چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھے۔ وہ اس کی توقع کے مطابق خاصی تل ملائی تھی۔ تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے، اس نے جان بوجھ کر اسے اور بھی ستایا۔ فاطینہ خاموش رہی۔ جو پولیس کے بندے انوالو تھے، ان سب کی نشاندہی ہو گئی ہے، اور وسیع اور حذیفہ انہیں انڈر گراؤنڈ کرنے میں کی مہم پر گئے ہوئے ہیں۔ دریاب نے تفصیل بتائی۔ نہیں نہیں، یہ کریڈٹ بھی خود لے لیں، وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اتنا جلتی ہیں، تبھی تو رنگ سانولا ہے۔ دریاب نے اس کے سانولے رنگ پر چوٹ کی۔ آپ جو آٹے کا ملبہ ہیں، آپ جیسوں کو کیا پتا سانولے رنگ میں کس قدر کشش ہوتی ہے، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ دریاب اس کے اترانے پر مسکرا دیا تھا۔ شہریار کی گاڑی گنجان آباد علاقے کی جانب مڑی، جہاں پر بہت سے گھر زیر تعمیر تھے۔ ان میں سے ایک گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی، جس کا صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ دریاب نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر روکی۔ یہ جو گھر بن رہا ہے، ہم ابھی یہاں جائیں گے، اور اس کی بیک سے اس والے گھر کی بیک سائڈ پر جائیں گے۔ اپنا بیگ اٹھائیں، کہتے ساتھ ہی وہ نکل کر متوازن چال چلتا فاطینہ کے قریب آیا، جو گاڑی سے نکلی تھی۔ اس وقت اس علاقے میں کسی گھر میں مزدور کام میں مصروف تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے اس غیر تعمیر شدہ گھر پہ داخل ہوئے۔ وہاں سے اس کی بیک سائڈ سے نکل کر دبے پاؤں بھاگتے ہوئے اس گھر کی جانب آئے، جہاں شہریار نمرا کو لے کر گیا تھا۔ پچھلے حصے سے گھوم کر وہ دائیں طرف کی بنی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے آگے بڑھ رہے تھے، تو ایک کمرے میں وہ دونوں کھڑے نظر آ گئے۔ آپ کے پاس وہ ڈیوائس ہے جس سے کچھ ایریا کے اندر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے؟ دریاب نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑی فاطینہ سے پوچھا۔ اس نے جلدی سے وہ ریکارڈر نکال کر دریاب کو پکڑایا۔ اس نے آہستہ سے ریکارڈر دیوار میں بنے ایک سوراخ میں رکھ دیا اور اس کا منہ شہریار اور نمرا کی جانب کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہ دونوں نکل گئے، دریاب نے وہاں سے نکلتی فاطینہ کا بازو تھام کر اسے وہاں سے نکلنے سے روکا۔ ابھی نہیں، 5 منٹ بعد یہاں سے نکلیں گے، شک کا کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے منہ پر ماسک لگایا ہے، لیکن کپڑے وہی والے پہنے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی نمرا میرے کپڑے پہچان لے گی۔ آج میں اسے اس بلیک جیکٹ اور سکن جینز میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دریاب نے ماسک اتارتے سے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا ماسک اتار کر اس کے چہرے پر بکھرنے والے جیلسی کے تاثرات سے محظوظ ہوا۔ ان بے وقوف لڑکیوں نے ہی آپ جیسوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا چاہا، مگر مقابل بھی دریاب تھا، جس کی عقابی نظریں لوگوں کے دلوں میں پلنے والے بھید تک جان لیتی تھیں۔ نہیں، مجھے کسی اور نے بھی کہا تھا کہ مجھ جیسا بندہ اگر مغرور ہے تو ہونا بھی چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے فاطینہ کو اس کی کہی بات یاد دلائی۔ ہاں، اور میں مانتی ہوں کہ میں نے کچھ لوگوں کو جاننے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا، نہ صرف یہ بلکہ ان کے بارے میں بے حد جلدی رائے بھی قائم کی۔ وہ پھر سے برا مانتے ہوئے بولی، آپ ہر وقت مرچیں کیوں چبائے رہتی ہیں؟ دریاب کی شرارتی مسکراہٹ نے اسے پھر سے تاؤ دلایا تھا۔ تصحیح کر لیں، ہر وقت نہیں، کچھ لوگوں کی شکل دیکھ کر چباتی ہوں، ہر بندے کو اس کے مطابق ڈیل کرتی ہوں، کہتے ساتھ ہی اپنا بازو چھڑایا جو اب تک اس کی گرفت میں تھا۔ اب چلیں یا پھر آج ساری ہسٹری ریوائیو کرنی ہے؟ فاطینہ نے اپنے حوالے سے اس پر طنز کیا۔ چلیں جی، طوفان کو ویسے بھی روکنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر فاطینہ کو لگا کہ اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے اعصاب کا امتحان لینے کے مترادف ہے۔ وہ دونوں اسی گھر کی جانب سے ہو کر گاڑی میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ شاور لے کر فارغ ہوئی تھی۔ صبح سے دماغ مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔
کبھی ہاسٹل میں وارڈن پر تشدد کرتے وہ پولیس اہلکار سامنے آتے، کبھی سوچ فاطینہ کی جانب جاتی، اور پھر آخری سوچ جو اسے نہ صرف پریشان کر رہی تھی بلکہ گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر رہی تھی، وہ تھی طہا کی ممی کی آمد جو کچھ دیر بعد ہونے والی تھی۔ وہ یہی سب سوچتی، بالوں کو تولیے سے سکھاتی، غیر دماغی سے شیشے میں نظر آنے والے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی سوچوں کے تسلسل کو موبائل کی بیل نے توڑا۔ طہا کا نام جگمگاتا دیکھ کر پریشانی اور بھی سوا ہوئی۔ السلام علیکم، کپ کپاتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کرتے ساتھ ہی اس نے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ وہی نرماہٹ بھرا لہجہ جو ساشا کو ہر غم دور کر دیتا تھا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں، اس کی رونی سی آواز نے طہا کو تشویش میں مبتلا کیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ آنٹی ٹھیک ہیں، پہلا خیال مریم کا آیا۔ ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں مگر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کیوں، اب میرے مریض کو کیا ہوا ہے؟ طہا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کچھ اس کی کیفیت سمجھ آ رہی تھی، رات میں بھی بہت سی پریشانی والے میسیجز وہ اسے کر چکی تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض، ممی آپ کی جانب آنے والی ہیں۔ ایئرپورٹ سے اترتے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ہونے والی بہو سے ملنے کی رٹ لگا لی ہے، تو بھائی انہیں ساتھ لے کر آپ کے پاس ہی آ رہا ہے۔ ولی بھی آیا ہوا ہے؟ طہا 4 بہن بھائی تھے، ایک بھائی ولی طہا سے چھوٹا CSS کر کے جاب کر رہا تھا، اس کے بعد 2 بہنیں مرینا اور فارحہ تھیں، دونوں جڑواں تھیں اور ان دنوں MA انگلش کر رہی تھیں۔ طہا کے ماں باپ اسلام آباد میں رہتے تھے جبکہ وہ اپنے کام کی وجہ سے لاہور میں تھا۔ ہائے اللہ، وہ آنے بھی والی ہیں؟ طہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آخر اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ ڈر کس بات کا ڈیئر؟ انہوں نے کون سا آپ کا انٹرویو کرنا ہے؟ وہ آپ کو دیکھے بنا ہی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ساشا، ہر کوئی سطحی سوچ رکھنے والا نہیں ہوتا، اور کیا آپ مجھ کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کرتی کہ میری ممی کیسی نیچر کی ہوں گی؟ انہوں نے ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کے عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے، تو کیا خود وہ اپنی ہی صنف کی دشمن ہو سکتی ہیں؟ ریلیکس ہو کر ملیں اور ہر خدشے کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مجھے امید ہے کہ جب کچھ دیر میں فون کروں گا تو آپ کی فریش اور پریشانی سے پاک آواز سننے کو ملے گی۔ طہا نے اسے بہت رسان سے سمجھایا۔ انشاءاللہ۔ گھبراہٹ تو ابھی بھی تھی مگر طہا سے بات کر کے اسے ایسا لگا کہ اب وہ اس کی ممی کا سامنا کر پائے گی۔ اب ریلیکس ہیں، اس بندے کا بھی خیال رکھیں۔ اس بندے کا بھی خیال رکھنے کا اپنا ہی انداز تھا۔ ساشا نے اس کی محبت پر فخر سے سوچا۔ جی، اس نے شیشے میں اپنا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ گریٹ اور ریڈ کلر کی خوبصورت سی شرٹ گرے اور ریڈ کلر کی خوبصورت سی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں گھنگریالے بالوں کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ گریٹ، اب یہ کچھ دن ٹینشن فری ہو کر گزاریں تاکہ جب آپ میرے پاس ہمیشہ کے لیے آئیں تو تب آپ کا ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے دیکھنے کو ملے۔ بہت روتی بطور بہت روتی بصورتی شکل دیکھ لی ہے آپ کی۔ طہا نے لطیف سا مذاق کیا تاکہ وہ اور ریلیکس ہو جائے۔ کوشش کروں گی، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کیا کیونکہ باہر بیل بج رہی تھی اور یقیناً آنے والی طہا کی ممی اور اس کا بھائی تھے۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش پھیر کر شال سر پر لے کر نیچے کی جانب آئی۔ بیٹا لگتا ہے وہ لوگ آگے گئے ہیں مریم بیٹا لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں مریم آج اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھیں۔ طہا اور ساشا کے لیے وہ ایسے ہی خوش تھیں جیسے دریاب اور فاطینہ کے لیے ہوئی تھیں۔ جی اماں۔ ساشا کو لگا اس کے ہاتھ پاؤں پھر سے پھول رہے ہیں۔ چوکی دار کو وہ کچھ دیر پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ کچھ مہمان آئیں گے تو انہیں سیدھا لاؤنج میں ہی بھیج دیں۔ ساشا تیزی سے کچن کی جانب بڑھی اور مریم صوفے پر بیٹھی مہمانوں کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک باوقار سی خاتون اور ان کے ساتھ طہا سے ملتا جلتا ایک لڑکا اندر آیا۔ السلام علیکم۔ وہ ایسے مریم کی جانب بڑھی جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ مریم نے بھی بہت خوشگوار انداز میں انہیں خوش آمدید کہا۔ سلام دعا کے بعد باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ مریم کا حال پوچھنے لگ گئیں کیونکہ طہا انہیں مریم کی طبیعت کے متعلق بتا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور ساتھ میں بہت سے لوازمات لے کر ساشا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اتنا دل تو کبھی طہا کے دیکھنے پر بھی نہیں دھڑکا تھا جتنا اس کی ممی سے ملتے ہوئے دھڑک رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جو مریم سے پوری طرح باتوں میں مگن تھی، میٹھی سی آواز پر انہوں نے سامنے دیکھا تو بے تحاشا حسن لیے ساشا ان کے سامنے تھی۔ وعلیکم السلام، یہ ہماری بیٹی ہے۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کھڑے ہو کر مریم سے تصدیق کرنا چاہی۔ جی ہاں، اب تو آپ ہی کی ہے۔ انہوں نے بھی ساشا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بیٹی ہے میری۔
انہوں نے محبت سے اسے لپٹاتے کہا، دل بے اختیار خون کے آنسو رویا۔ یہاں ان کے ماں باپ کے لیے رویا جو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے تھے، اور اپنے چاند سے ٹکڑے کی اس قدر ناقدری کی۔ مشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے پر ممتا بھرا موسا دیا۔ ساشا کو لگا اس نے ماں کے لمس کو چھو لیا۔ بے اختیار رکے آنسو بہہ نکلے۔ ارے میرا بچہ، پریشان کیوں ہو؟ ہم اب تمہارے اپنے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے انہوں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ السلام علیکم بھابھی۔ ولی نے اسے جذباتی ماحول سے نکالنے کے لیے جھٹ سلام کیا، اور پھر ایسا باتوں میں لگایا کہ اب وہ کچھ دیر کی سب کیفیت بھول گئی۔ چائے پیتے انہیں سرو کرتے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جانے وہ کب سے ان لوگوں کو جانتی ہے۔ تاہا نے کتنا صحیح کہا تھا کہ ایک مرد تبھی عورت کی قدر کر سکتا ہے جب ایک عورت نے اسے اس کی عزت کا سبق سکھایا ہو، اور وہ عورت سوائے اس کی ماں کے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اپنے بیٹوں کو یہ سکھائیں کہ گلی میں گزرتی ہوئی، کالج میں پڑھتی ہوئی، کام کے لیے دھکے کھاتی ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، تو معاشرے سے عورت کی بے حرمتی کے سب قصے ختم ہو جائیں۔ دن رات سسرال میں نفرت اور اذیت میں بسنے والی عورتوں کی کہانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد سے اپنی صنف کی عزت کروا سکتی ہے۔ دریاب اور فاتینہ واپسی کے راستوں پر تھے جب دریاب نے خالی سڑک دیکھ کر گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی ایک دم چونکی۔ اس ریکارڈنگ کو سننا ہے، دریاب نے کہتے ساتھ ہی اس ریکارڈر کو پلے کا بٹن دبایا، جس میں سے شہریار اور نمرا کی آواز آنے لگی۔ تمہیں میں بتا چکا ہوں کہ ہماری مخبری ہوئی ہے۔ اس وارڈن سے ہم نے ہر طریقے سے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ کچھ جانتی تو مار کھانے کے بعد ضرور بکتی، مگر اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ نہیں بولی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ واقعی نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اب وہ دوسرا شخص جو اس اسلحے اور منشیات سے واقف تھا وہ تم تھی۔ کوبرا نے مجھ سے کہا ہے کہ جیسے بھی ہو تم سے پوچھ گچھ کروں کہ کیا یہ سب تم نے کروایا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں جس کی روزی روٹی اور جس کام سے جڑی ہوں، میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماروں گی اور اسے ادھر ادھر کیوں کرواؤں گی؟ حد ہو گئی، تم بھی عقل سے پیدل ہو، اور تمہارا وہ باس بھی۔ جس طرح وارڈن نہیں جانتی، اسی طرح میں بھی انجان ہوں کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کو اس سب میں شامل کیا ہے۔ اور ویسے بھی تمہارا جو آدمی مرا ہے، تمہارے مطابق کسی نے اس کی گردن کی ہڈی توڑی ہے۔ چلیں جی، یہاں تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔